آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا؟ دو قومی نظریہ جس کے بنیاد پر نظریہ پاکستان بنا، یہ اعلیٰ حضرت نے 1898 میں دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خان وادے کا یہاں پہ آ جانا اور کراچی میں رہنا، تو آپ سے پہلے جو آپ کے خاندان کی جو گمنامی ہے یا وہ کوئی اس طرح کی وجہ شہرت نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آرمی کی زندگی اور پھر جو اب آپ نے زندگی شروع کی ہے، یہ انقلاب کی وجہ کیا بنی کہ یکدم آپ ادھر سے پھر اس طرف آ گئے؟ اس فیلڈ میں آ کے اعلیٰ حضرت کا وہ انٹروڈکشن دیتا ہوں جو کسی نے نہیں دیا آج تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی او ڈی چینل، اور مجھے ڈی او ڈی چینل والے احباب نے اس بات پہ پابند کیا کہ آپ آج ایک عظیم شخصیت کا پوڈ کاسٹ کریں، تو چونکہ میں نے یہ سعادت سمجھی کہ میں ایسی عظیم شخصیت کا پوڈ کاسٹ کروں، تو لہٰذا ڈی او ڈی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی حاضر ہے۔ سامعین محترم، جو شخصیت آج ہمارے پاس موجود ہیں، آپ میں سے ہر ایک اور میں، ہم سید المصنفین والمحققین، مجدد دین و ملت امام احمد رضا علیہ رحمت الرحمن پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہی کے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے آج ایک عظیم شخصیت جو الحمدللہ خوش شکل بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ چھوٹے خان صاحب اتنے خوبصورت ہیں تو بڑے خان صاحب کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب عزت مآب کرنل جواد رضا خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ مفتی صاحب، گھر خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ سب سے شکر۔ پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات آپ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، یہاں بلایا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ پورا کر سکوں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، چونکہ جب سے آپ کا تعارف پاکستان میں ہوا ہے، ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو آپ کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسبت ہے، جو رشتے کے لحاظ سے جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے، تو سب سے پہلے ذرا ہمیں تفصیلاً یہ بتا دیں تاکہ ہمارے آڈینس کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی نسبت جو ان سے جو رشتہ ہے وہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ان کے 3 صاحبزادے تھے۔ مولانا حامد رضا خان جو کہ حجت الاسلام کے نام سے مشہور تھے، اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، اور تیسری اولاد بھی تھی ان کی، اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو 2 بیٹے یہ تھے ان کے، اور وہاں سے مفتی اعظم ہند جو تھے ان کے پاس کوئی اولاد نرینہ اللہ نے نہیں دی، تو اعلیٰ حضرت کی نسل پھر مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام سے ہی آگے چلی۔ اس نسل میں پھر آگے 2 بیٹے پیدا ہوئے حامد رضا خان صاحب کے یہاں، حضرت ابراہیم رضا خان جن کو مفسر قرآن کے نام سے ہم سب یاد رکھتے ہیں، اور دوسرے جو ان کے چھوٹے بھائی تھے یعنی حامد رضا خان صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حماد رضا خان۔ حضرت حماد رضا خان علیہ رحمہ یہ میرے دادا تھے، اور یہ 1951 میں بریلی سے انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان بننے کے بعد یہ پھر سکھر اور پھر کراچی میں سکونت انہوں نے اختیار کی۔ میرے پھر دادا کی 3 بیٹے ہیں، ایک میرے والد صاحب جو سب سے بڑے بیٹے تھے، حمید رضا خان یزدانی، ان کے چھوٹے بھائی میرے بڑے چچا وہ حامد رضا خان رضوانی، اور ان سے سب سے چھوٹے حمید رضا خان نورانی، ان کی بھی ماشاءاللہ اولادیں ہیں، اور میں حمید رضا خان صاحب کا واحد بیٹا ہوں، اور پھر میری 3 بہنیں ہیں۔ اگر اس کو سمپلیفائی کر دوں بہت زیادہ آسان، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان میرے دادا کے دادا ہیں، دادا کے دادا، مطلب ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ جی کرنل صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کرنا اور پھر یہاں پاکستان آنا، اور پھر اتنی بڑی جو خانقاہ، اتنا بڑا خان وادہ کہ ان کا نام اس وقت بھی پوری دنیا میں تھا،
تو وہاں سے ہجرت کی وجہ کیا بنی، چھوڑنا پھر کیسے ہوا، اور پھر وہاں سے جب آپ تشریف لا رہے تھے آپ کے دادا، تو کوئی ایسی ہسٹری بتائیں کہ وہ پھر کیسے وہاں سے جدا ہو رہے تھے؟ بہت زیادہ ڈیٹیل مجھے اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے حماد رضا خان کے ریزنز کیا تھے یہ نہیں پتا، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ حماد رضا خان صاحب قائد اعظم ان کے فیوریٹ پرسنالٹی تھیں. اچھا اچھا اچھا. اور وہ اکثر میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ایک فوٹو دوں گا، تو وہ بڑے اسٹائل کے جبے پہنتے تھے اور بڑے اسٹائلش آدمی تھے، جیسا کہ وہ حماد رضا خان صاحب تھے. اور وہ ان کا شاید ذہن میں جو میری دادی بتاتی ہیں وہ یہی کہ بتاتی تھی کہ ان کا پرسنالٹی انسپریشن تھی قائد اعظم کے لیے. اور یقیناً اور بھی کوئی ریزنز رہے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ پاکستان آئے. اور پاکستان کا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو دو قومی نظریہ جس کے بنیاد پر نظریہ پاکستان بنا، یہ اعلیٰ حضرت نے 1898 میں دیا تھا. جی جی بالکل. تو یہ ہسٹری موجود ہے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں. تو اور یہ آل انڈیا سنی کانفرنس تھی جہاں سب سے پہلے کچھ 4 صفحے کا مقالہ تھا اعلیٰ حضرت کا اپنا، وہ انہوں نے خطبے کے طور سے پڑھا تھا ادھر. وہاں بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے دو قومی نظریے کی. تو وہ جو دو قومی نظریہ اور ایک جو مسلمان اور ہندو اتحاد کے اگینسٹ امام احمد رضا خان کی جینز کے اندر یہ چیزیں تھیں، وہ یقیناً میرے دادا اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو ان کی جو سارے خانوادے کی جو قلبی تعلق تھا وہ تو دو قومی نظریے سے تھا. بالکل. اور آج تک پاکستان جو ہے وہ بن گیا تو اب وہ محبت ہی کھینچ کے لائی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہم اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ وہاں پر بریلی میں ان کے اچھے معاملات تھے اور ماشاءاللہ وہ خانوادہ بھی کافی ان کو مغلوں سے جائیدادیں ملی ہوئی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے سارا کا سارا وقت اپنا اتنی ہزاروں کتابیں لکھی اور فتوائے لکھے، تو وہ اسی وجہ سے لکھے کہ وہ اکنامکلی اسٹرانگ لوگ تھے. جی. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خانوادے کا یہاں پہ آ جانا اور کراچی میں رہنا، تو آپ سے پہلے جو آپ کے خاندان کی جو گمنامی ہے یا وہ کوئی اس طرح کی وجہ شہرت نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی میرے دادا حضرت حماد رضا خان علیہ رحمہ کا بہت جلدی انتقال. 1951 میں وہ آئے تھے اور 1955 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کو لنگز کا کینسر تھا اور اس کے بعد پھر یقینی معاشی طور سے بہت زیادہ بحال بھی نہیں ہوئے تھے. ایک گھر بنا لیا تھا فردوس کالونی ناظم آباد کراچی میں. چھوٹا سا گھر تھا جس میں میری دادا کی 7 اولادیں تھیں اور ان 7 اولادوں کو پھر دادی نے بڑے مشکل سے، کچھ مریدین نے بھی یقیناً مدد کی اور کچھ کے نام بھی میں لینا چاہوں گا. شفیع بھائی کہتے تھے، اب ہمارے بڑے تھے اور وہ اب اسی خاموش کالونی کے قبرستان میں میرے دادا کے ساتھ ہی مدفون ہیں، جہاں وہ چھوٹا سا ایک احاطہ سا ہے ہمارے خاندان کا، وہاں پہ ہمارے خاندان کے قبور ہیں. تو انہوں نے کچھ سنبھالا. تو جب دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد صاحب 9th میں تھے غالباً، تو چھوٹے تھے، سب سے بڑے صاحبزادے، اور وہ خود 9th میں تھے. تو ہمیں پھر اس پروسیس میں اپنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے اپنی روٹی روزی کو توجہ دیا، کیونکہ پورے خاندان کو کنبے کو پالنا تھا. اور اس سب میں یہ جو سائٹ تھی ہماری ریلیجس ایجوکیشن والی، اور جس کو آپ گمنامی کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہماری پھر اس طرف چلی گئی اور ریلیجس ایجوکیشن پہ اتنی ہم توجہ نہیں دے سکے. پھر میرے والد صاحب بھی جیولوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا اور اس کے علاوہ وہ بینکنگ میں چلے گئے. میں پھر فوج میں آ گیا اور فوج کا آپ کو پتہ ہے اپنا ایک روٹین ہوتا ہے. تو گمنامی اس لیے بھی ہوتی ہے فوج میں کہ فوج کو الاؤ بھی نہیں ہوتا کہ آپ باہر آ کے بتائیں یا کوئی میڈیا سے بات چیت کریں. ابھی تو مجھے ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں امام صاحب کے تعارف کے حوالے سے آؤں سامنے. اچھا، تو آپ کا جو بچپنا اور آپ کی تعلیم اور پھر تعلیم کے بعد یہ فوج کی طرف آنا، اس کی کیا مطلب یہ اس لحاظ سے کہ آپ کا کیا ادھر کوئی شوق تھا کہ میں نے فوج میں جانا ہے، یا کوئی گھر والوں کی طرف سے؟ بیسیکلی صحیح بات تو یہ ہے کہ فوج کا شوق بھی تھا اور اس کے علاوہ مواقع بھی جب ملتے ہیں انسان کو تو بندہ بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. میں لٹل فوکس اسکول کراچی میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر میں
کچھ دن آدم جی سائنس کالج گیا, پھر پی ایف کالج سرگودا سے FSC کی, وہیں پہ میں ایئر فورس کے لیے سلیکٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں ایئر فورس سے جب باہر ہوا ہوں تو میں آرمی میں انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی انڈکٹ کر لیا, اور آرمی میں پاس آؤٹ ہوا ہوں میں 1987 میں. آنے کی وجہ یہی تھی جو آپ کو شروع میں نے بتایا کہ ہمارا خاندان ایک اکنامک اسٹرگل میں تھا اور ہم لوگ اپنے آپ کو سیٹل کر رہے تھے, اور اسی سیٹلمنٹ کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ آپ کہیں فوج کی CSS کے تھرو یا کوئی اچھی نوکری مل جائے آپ کو تو آپ بیوروکریسی میں, سول میں یا ملٹری میں چلے جائیں. تو جب میں نے ایگزام دیا, میں پاس ہوا, تو پھر ہم نے سوچا کہ یہی بہتر آپشن رہے گا ہمارے لیے. جی بالکل صحیح. اچھا کرنل صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آرمی کی زندگی اور پھر جو اب آپ نے زندگی شروع کی ہے, یہ انقلاب کی وجہ کیا بنی کہ یکدم آپ ادھر سے پھر اس طرف آ گئے؟ اچھا, اب اس انقلاب کے لیے نا ہمیں جانا پڑے گا میرے دادا کے دادا کے دادا کے پاس, مولانا رضا علی خان. مولانا رضا علی خان سے پہلے ان کے دادا کے جو دادا تھے اور ان کے والد صاحب, یہ آئے تھے مائیگریٹ کر کے افغانستان سے قاسم علی خان صاحب تک, جو کہ مولانا رضا علی خان کے والد صاحب تھے. ان تک یہ پورا خاندان جو ہے یہ فن سپاہ گری میں تھا. یہ سارے فن سپاہ گری میں تھے, کسی نہ کسی اپوائنٹمنٹ پہ یا ایڈمنسٹریٹو. بلکہ سعید اللہ خان صاحب جو قندھار سے آئے تھے, جو مغل بادشاہ کے دور میں ادھر آئے تھے, یا لاہور میں شیش محل میں ٹھہرے تھے, ان کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ ان کو شجاعت جنگ بہادر کا خطاب ملا, 5000 کی سپاہ ملی. تو یہ خاندان رضا علی خان صاحب تک فن سپاہ گری سے ہی اس کا تعلق ہے. تو اس کے بعد یہ پھر دارالافتاء پہلا بنایا رضا علی خان صاحب نے, اور وہاں سے یہ خاندان علمی جدوجہد میں آیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ رضا علی خان صاحب اور ان سے پہلے کے جو ان کا تھوڑا بہت DNA میرے پاس تھا, تو میں پھر فوج میں چلا گیا. لیکن اب فوج سے واپس باہر نکلنے کا جو آپ نے سوال کیا, کیونکہ میرے جبلت میں DNA میں تو الحمدللہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق موجود ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے DNA کے اندر ہمارے خاندان کے تمام لوگوں میں موجود ہیں. تو جب میں نکلا فوج سے تو میں نے سوچا کہ اب کیا کروں, کیونکہ میں نے پڑھا تھا, سوشل میڈیا کو سمجھا تھا, نوجوانوں سے کنیکشنز میں بنانا جانتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس فیلڈ میں آتا ہوں اور اس فیلڈ میں آ کے اعلیٰ حضرت کا وہ انٹروڈکشن دیتا ہوں جو کسی نے نہیں کیا آج تک. اور بہت ہی تھوڑے سے لوگ ہیں جو ان کے فتوا کے نام سے جو انہوں نے لوگوں کو بتایا, لیکن باقی چیزوں پہ کچھ بھی نہیں جانتے. تو اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے پھر جوائن کیا, سوشل میڈیا پہ اپنا چینل بنایا. اور پھر جب میں نے چینل بنایا تو میں پچھلے دنوں حضرت ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تقریب میں گیا تھا. تو میں اعتماد مجھ میں کم تھا, کیونکہ میں ریلیجس گیدرنگز میں جانے کا اتنا عادی نہیں ہوں. وہ فوجی گیدرنگ میں تو جاتے رہتے ہیں نا, تو اس میں ذرا مشکل تھا. تو پھر میں نے آج ہی صبح نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی میں درس نظامی سٹارٹ کروں گا, اور پھر کوشش کروں گا کہ رضا علی خان صاحب کی طرح میں اب وہ سپاہ گری سے واپس انشاءاللہ اپنے اصل کی طرف جاؤں انشاءاللہ عزیز. اچھا کرنل صاحب, یہ اب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ایک طرف ہے کہ آپ جغرافیائی سرحدوں کے پہرے دار رہے, اور پھر وہاں سے نظریاتی سرحدوں کے پہرے دار اب بنے, تو اب آپ کو کیا ڈفرنس لگ رہا ہے کہ آپ پہلے وہ جغرافی سرحدوں پر جو ہے وہ پہرا دے رہے تھے, اب یہاں پہ پہرا دے رہے ہیں, اس میں کتنی مشکل لگ رہی ہے آپ کو؟ فوج میں جب ہم کام کرتے ہیں تو بیسیکلی جغرافیائی سرحدوں کا تو پہرے دار ہم ہوتے ہیں, لیکن جن جگہوں پہ میں کام کرتا رہا ہوں وہ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ تھے. ماشاءاللہ. اچھا, میں نے نظریاتی جو کام کیے ہیں پاکستان کے حوالے سے, 2 قومی نظریے کے حوالے سے, پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے, وہ میں نے اس طرح سے کیے ہیں کہ لوگوں کو, نوجوانوں کو اپروچ کیا ہے سوشل میڈیا پر, اور یہ کام کیے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ہارڈ کور پاکستان کے لیے کام ہے. اور اس لیے میرا وہ تجربہ, ایک نظریہ, چاہے وہ نظریہ کوئی بھی ہو, اس نظریے کو پروپیگیٹ کیسے کرتے ہیں, پاپولیٹ کیسے کرتے ہیں, اس کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا. تو پھر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے تو اتنا کانٹینٹ لکھا ہے, ان کا کانٹینٹ ابھی میرے خیال میں, آپ خود بھی ریکارڈنگ سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ فتویٰ رضویہ کو اگر ہم صرف پڑھنا شروع کر دیں,
تو 12 سال لگ جائیں گے. تو اتنے کانٹینٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر ینگسٹر سے اعلیٰ حضرت کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اس لیے میں نظریاتی سرحد کے محافظ بننے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں اب دینی نظریات کا صحیح دینی جو ہمارے اعتقادات ہیں ان کی حفاظت کے لیے کام کروں. اچھا کرنل صاحب، آپ کا ہم نے چینل دیکھا، اس میں آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ان کے حوالے سے. تو اب ایک یہ سوال ہے، ایک تو ہے کہ آپ کی جو ان سے نسبت ہے رشتے کے لحاظ سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت ہی کیوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، صرف اعلیٰ حضرت کیوں؟ بہت اچھی بات آپ نے کی. میرا چینل جب اگر آپ شروع کی ویڈیوز دیکھیں نا، تو یہ چینل میں ہوں پاکستان کا پہلا صوفی ولاگر. جی. میں صوفیزم پہ کام کرتا ہوں. میں ایک خانقاہ پہ گیا ہوں پاکستان کی، KPK سے لے کر ملتان تک، کراچی تک، اور بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں. ولی اللہ تو بہت ہے ماشاءاللہ، ہماری زمین بھری پڑی ہے ماشاءاللہ ولی اللہ سے. تو ابھی بھی مجھے بہت ساری خانقاہیں جو میں جہاں وزٹ نہیں کر سکا. لیکن میرا چینل اگر آپ شروع کے 2 سال دیکھیں تو وہ صوفیزم پہ جنرلی میری بات چیت رہی ہے. اچھا، جب میں بات کرتا تھا، کیونکہ میری انٹروڈکشن لگی ہوئی تھی گریٹ گرینڈ سن آف امام احمد رضا خان، یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی، تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے تھے تو کہ آپ اتنے سب ولی اللہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ امام صاحب پہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ اچھا. تو پھر آہستہ میں نے سوچا کہ یار میں پڑھنا شروع کروں. پھر میں نے پڑھنا شروع کیا امام صاحب کو، تو مجھے یہ لگا کہ یار میں ان کو ہی اگر کور کر لوں اپنی زندگی میں، جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو میں نے کوشش کی کہ میں چینل کو ہلکا سا شفٹ اوور دوں اور امام احمد رضا پہ فوکس کروں. اس وجہ سے آپ کو 2 سال پہلے کی ویڈیوز جنرل صوفیزم پہ ملیں گی، اور 2 سال کے بعد کی جو ابھی پچھلا 1-1.5 سال ہے وہ فوکسڈ ہے پورا امام احمد رضا خان. تو پھر اب یہ کہ اگر آپ امام احمد رضا پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا؟ یعنی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ خانوادے سے بھی ظاہری بات ہے کہ وہاں سے بھی معلومات ملتی رہتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ نے بالکل کمپرومائز نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ جملہ ہی میں سن کے اتنا سکون ملا ہے. یہ ایک واحد نان کمپرومائزنگ سچویشن ہے اعلیٰ حضرت کے لیے. اس پہ وہ بات چیت نہ سنتے تھے نہ برداشت کرتے تھے. سبحان اللہ. بالکل آپ نے بڑے وہ پورے آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اور باقی میں جتنی بھی بات کروں گا وہ فروعی باتیں ہوں گی. اصل جو فوکس ہے اعلیٰ حضرت کا وہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی فوکس نہیں ہے. تو اگلا میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ہم چونکہ دین کے طالب علم ہیں، ہم فقہ کے لحاظ سے جانتے ہیں، اصول فقہ کے لحاظ سے جانتے ہیں، اور باقی لوگ بھی اس لحاظ سے، تو تعارف بھی تقریباً یہی ہوا. حالانکہ سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر ہمیں کچھ بتانا چاہیں ہمارے آڈینس کو کہ یہ فیز بھی دیکھنا چاہیے اور اس واصلے سے بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو دیکھنا چاہیے. جہاں بہت ساری چیزوں میں اعلیٰ حضرت کے جو محب ہیں، جو محبین اعلیٰ حضرت ہیں، ان سے خانواد سمیت ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو اعلیٰ حضرت کی اس طرح پرومننٹ نہیں کیا. جیسے آپ خود ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کے PhD کے جو آپ کے وائبہ تھے وہ جو لے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر ایسے اعلیٰ حضرت ہیں تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں. تو یہی مجھے بھی شکوہ ہے اور یہی سب لوگوں کو شکوہ ہے، اپنے آپ سے ہی ہے. خانوادے کا اپنی بھی ایک ذمہ داری تھی جو خانوادے نے ادا نہیں کی. سائنس پہ آپ کا جو کوشچن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کتاب لکھی ہے مسعود صاحب نے، ڈاکٹر مسعود علیہ رحمہ، بڑے پائے کے محقق، بڑے اچھے مصنف. انہوں نے جو کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے، اس کا ٹائٹل ہے اعلیٰ حضرت دی نگلیکٹڈ جینیس آف ایسٹ، یعنی وہ ایسا جینیس ایسٹ کا جس کو لوگوں نے اگنور کر دیا، جس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. فوز مبین در رد حرکت زمین وہ کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی سائنس کی، جس میں 106 سائنسی دلائل ہیں. میں نے 25 پہ ویڈیوز بنا کے انسنی باتیں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے. اور آگے مجھے پھر ضرورت تھی کہ میں اینیمیٹرز کو لے کر آؤں، کیونکہ میں نے ینگسٹرز کو سمجھانا ہے
یگسٹرز کو اینیمیشن کے بغیر میں سائنسی بات نہیں سمجھا سکتا. آپ دیکھیں آپ خود بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارے ہیں تو آپ ڈائیگرام سے ایکسپلین کرتے ہیں. سائنس کی کوئی بھی ڈائجسٹو سسٹم ہے, کوئی بھی سسٹم ہے, اس کو ڈائیگرام بناتے ہیں. اور پھر تو اینیمیٹر کی مجھے سخت ضرورت ہے. میں نے اس کے لیے پھر کچھ علماء سے, کچھ اکابرین سے میری بات چیت ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوں گی جو کہ اس بات کو بڑے استدلال کے ساتھ پروف کریں گی کہ امام صاحب کی جو تھیوری تھی زمین ساکن ہے, اس تھیوری کے اندر بڑی جان ہے. اور اس تھیوری کے اندر اس کو کم از کم ایک اچھا پیشنٹ ہیئرنگ دے کر اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہوا؟ سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی تھوڑی سی کوتاہی کے علاوہ کیا ہے؟ عربی, فارسی, اردو جس لیول کی اعلیٰ حضرت نے اس میں تحریر فرمائی ہے, جو سائنسی اصطلاحات لکھی ہیں, آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ کو لنگوسٹکس چاہیے, یعنی جو زبانوں کے ماہر ہوں, ساتھ وہ سائنٹسٹ ہوں, ایسٹرونومی جانتے ہوں, ہیونلی باڈیز جانتے ہوں, اور ایک پورا ایک پینل بنے جو کہ اس کتاب کو کے ساتھ انصاف کرے, کم از کم اس کو پڑھے سمجھے. تو کیا پتا کہ اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو ہمیں واقعی نہیں پتا, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فوز مبین در رد حرکت زمین سے پہلے ایک کتاب اور لکھی جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زمین کو ساکن کہا ہے. اس کے بعد یہ جو کتاب لکھی ہے یہ بعد میں لکھی ہے, جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ تو بات کریں قرآن حدیث تو غیر مسلم تو نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا غیر مسلم کے لیے بھی میں لکھ دیتا ہوں. پھر انہوں نے 106 سائنسی دلائل, اور میں آپ کو بتاؤں سینٹریفیگل فورس, سینٹر آف گریوٹی, کس کس چیز پہ اعلیٰ حضرت نے اپنے رد نہیں لگائے. تو یہ ابھی بہت کچھ پڑھنا ہے. فوز مبین کے حساب سے تو ہمیں بہت, اسی طرح ایسٹرونومی کے علاوہ آپ آ جائیں تو باٹنی میں اعلیٰ حضرت کا بڑا کام ہے. اعلیٰ حضرت میں ڈیفرینشیٹ کیا, کلیز کی, مٹی کی اقسام بتائی ہیں ایک فتوے سے. آپ نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں. وہ پوری باٹنی کا سبجیکٹ ہے, جیولوجی کا سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ سونوگرافی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے. آج جو ہم ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی آواز کو سونوگرافی, اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے دیا. تو ہمیں ان باتوں کو ینگسٹروں کو نام نے بتایا, اور آج وہ باتیں بعض لوگوں کے لیے ذرائع مذاق بن گئی ہیں. حالانکہ اگر ہم صحیح سے کام کرتے, اگر اس کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے, تو یقیناً اعلیٰ حضرت کو ہم کسی بھی سائنسدان, چاہے وہ مسلمان سائنسدان قرون وسطیٰ کے ہوں, چاہے وہ سائنسدان مغرب کے سائنسدان ہوں, ان سے بڑے سائنسدان ہیں اعلیٰ حضرت. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اچھا کرنل صاحب, آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ ماشاء اللہ مختلف پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے تمید ایمان کانفرنس میں بھی شرکت کی, اور پھر آپ مرکز صراط مستقیم قبلہ ڈاکٹر اشرف حسوی علی صاحب کے پاس بھی گئے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو فکر اعلیٰ حضرت پہ کیسا پایا؟ ڈاکٹر صاحب کو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس کس جگہ گیا ہوں, اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کرتا ہوں. جو ایک فرق مجھے محسوس ہوا اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں. میں جب آیا اس فیلڈ میں تو پھر میں نے سب سے پہلے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں وزٹ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے میں کراچی میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان ہے, وہاں کا وزٹ کیا. اس کے بعد پھر میں مختلف اور انسٹیٹیوشنز میں گیا, جیسے سمندری میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان سمندری میں یہ شفاقت صاحب ماشاءاللہ وہ چلا رہے ہیں, اور انہوں نے بھی پیش بہا کتب اعلیٰ حضرت کی چھاپی بھی ہے. اس کے علاوہ کاشف رضا صاحب سے میری ملاقات ہوئی ادھر یہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے ساتھ جو بک ڈپوز ہیں, جو بک ڈپو لگتا ہے سب اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہی رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو ان میں بھی میری ملاقات, تو میں لوگوں سے ملنا شروع کیا, علماء سے ملا, اکابر سے ملا, مشائخ سے ملا ہوں. جہاں جہاں ویڈیو بنانے جاتا تھا ان سے بھی ملتا تھا. جیسے گولڈا شریف گیا تو ان کے بھی سجادہ نشینوں سے میری ملاقات رہی, اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوائنٹ آف ویوز لیتا رہا. اشرف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے نا, وہ ایک تھوڑی سی ذرا جذباتی اور مختلف ہے. جس طرح میں نے ان کو اعلیٰ حضرت کے فتاوا اور ان کے لکھی ہوئی باتوں کو عمل پیرا کرتے میں نے ان کو دیکھا ہے, اور ان کی نہ صرف اشرف صاحب اور ڈاکٹر صاحب کو بلکہ ان کی پورے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ مجھے حسام الحرمین کے بارے میں بتایا تھا, جو بہت سخت کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی اور بہت ٹھیک کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے. عرب کے علماء کو سب کو
33 उलमा की उस पर मौजूद हैं, रिकमेंडेशंस मौजूद हैं, उनकी सारी वो चीज़ें जो कि आला हज़रत को उस टाइम लिखनी चाहिए थी वो उस किताब में मौजूद हैं। तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब जो हैं जलाली साहब, वो इस पे हलफ देते हैं कि अगर इससे अलग हो गए तो शागिर्द देंगे। तो ये सबसे सोर पॉइंट है ये, क्योंकि लोग जो है ना आला हज़रत को जाकर सामुल हरमैन को छोड़ने को कहते हैं ना, तो फिर आला हज़रत का जो मेन पॉइंट मैंने बताया था, हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, फिर वो आप साबित नहीं कर सकते। फिर आप अगर सामुल हरमैन से आप अलग हो जाते हैं। तो मैं अशरफ जलाली साहब को ये इस बात पे सलूट करूंगा और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नजरियाती जो जंग है हमारी अहले सुन्नत की, उसको वो लीड करते हैं माशाल्लाह। हुस्सामुल हरमैन के हवाले से तो मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ। अच्छा, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल ये है कि अब आपकी मंजिल क्या है? अच्छा हजरत, मैं जो हूँ ना थोड़ा सा ना इंटरमीडिएट एम्स के साथ काम करता रहा हूँ ज़िंदगी में। फौज में, फौज के बाद बहुत सारे छोटे छोटे से मैंने एम्स रखे हुए थे, मैं करता था। अभी मेरा एम सिर्फ ये है कि मैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश और पूरे अर्ज़ पर जहाँ जहाँ अहले सुन्नत के लोग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आला हज़रत का तारुफ उनको दूँ। क्या बात है। और ये मेरी ख्वाहिश है, बाकी अल्लाह पूरा करने वाला है, कि ये मल्टी लैंग्वेज चैनल हो जिसमें तुर्किश, फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी हर लैंग्वेज के अंदर काम हो रहा हो। जैसे कि माशाल्लाह मैंने देखा है अभी दावत इस्लामी में भी बहुत अच्छे से इसको अरेंज करते हैं, इन चीज़ों को, AI को भी यूज़ कर रहे हैं। मेरी उनसे भी बातचीत है। ये एक मेरा पार्ट है, एक एम नंबर 1 जिसे कह लीजिए। और एम नंबर 2 मेरी ख्वाहिश है कि एक ही परचम है इमाम आले सुन्नत का, जिसके नीचे पूरी आले सुन्नत इकट्ठी हो सकती है। आले सुन्नत को इकट्ठा अगर करना है तो इमाम अहमद रज़ा खान का परचम मौजूद है। तो उसके नीचे मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अहले सुन्नत को, मेरी बहुत छोटी सी मेरी शख्सियत है ना, मेरी इल्मी दीनी इल्म के हिसाब से मेरी कोई इतनी कोई वसअत है, लेकिन मेरी ख्वाहिश और मेरी स्ट्रगल सारी अब इसी लाइन में होगी। 2 लाइन, एक आप बताइए नौजवानों को आला हज़रत का इंट्रोडक्शन, और दूसरा अहले सुन्नत को पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ के इकट्ठा करूँ आला हज़रत के परचम के नीचे। आला हज़रत का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने सारी ज़िंदगी अपनी अहले सुन्नत के अक़ीदों को बचाने में सर्फ की है। और वो जो फितने हैं वो इतने हैं कि उंगलियों पे गिनना मुश्किल है। वहाबी, देवबंदी, कोई सी की भी बात, चकरालवी, किसी की भी बात कर लें आप, इतने फितने हैं। आज उन्हीं फितनों के ज़रा मॉडर्न वर्जन्स और आपको नज़र आते हैं। तो वो उसी से लड़ा जा सकता है, उसी परचम से लड़ा जा सकता है इस जंग को जो कि आला हज़रत ने उठाया था। माशाल्लाह कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, और यकीनन आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और नाजरीन भी आपके इंशाल्लाह ये ख्यालात सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी महसूस होंगे। नाजरीन, आपने सुना कि आज हमारे साथ खानवादे आला हज़रत के शहजादे मोहतरम जनाब मियाँ कर्नल जवाद रज़ा खान साहब, बहुत प्यारी गुफ्तगू की। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके अमल में बरकतें अता फरमाए। आप इनके चैनल पे जो आके भी इनको ज़रूर सुने और जो जो इनके ख्यालात हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।